اپنا ایک کیمرہ لیا، مائک لیا، اسٹینڈ لیا اور اپنا چینل میں نے اسٹارٹ کر دیا. میں نے کہا یار مجھے اب کچھ ایسا کرنا ہے کہ ایک دن یہی لوگ کہیں کہ ہاں آمنہ عظمت کین ڈو ایوری تھنگ. کہ کوئی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہو یا کوئی ایسا مرحلہ ہو جس میں آپ نے ہمت ہار دیا؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک مصیبت آئی ہے نا میرے لیے تو وہ میرے لیے آزمائش کی گھڑی ہے، اس کو میں نے پار کرنا. میرے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے اکثر، اور میں 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار کھانا کھا رہی ہوتی تھی تو کبھی میں 24 گھنٹے کے بعد پھر ایک بار کھا رہی ہوتی تھی. جو آفرز ہو رہی ہیں شوبز سے بھی ہو رہی ہیں، ماڈلنگ کی ہو رہی ہیں. آپ کو کس بات پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ بندے کو مارنے کا دل کرے؟ جب آ جاتا ہے نا غصہ تو آپ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتے؟ لوگ آج اگر مجھے گالیاں بھی دے رہے ہیں نا. السلام علیکم جناب، میں ہوں رانی ایمان فاطمہ. آپ مجھے مختلف چینلز پر موٹیویشن دیتے دیکھتے ہوں گے، لیکن میں آج ایک انسپائریشنل انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. جناب وہ خاتون جس نے اپنے پیشن کو فالو کیا، وہ آئی تھنک 2017 میں وہ ویٹریس تھیں. انہوں نے ویٹریس کی جاب کیوں کی، اس میں کیا اچیومنٹ حاصل کی اور کیوں اسے چھوڑا، اور آج وہ میڈیا ہوسٹ ہیں. اس عہدے تک کیسے پہنچی، ان کی کیا مشکلات کا انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کی اس لائف کی جرنی میں. آئیے اسٹے وتھ آمنہ کی آنر سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ آپی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے، آپ نے مجھے عزت بخشی ہے، آپ نے شو پہ بلایا ہے. اچھا آپی، میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے 2017 میں جو ویٹریس کی جاب کی وہ کیوں کی؟ دیکھیں بہت ساری جابز ہوتی ہیں نا، انسان کر لیتا ہے. ابھی 2017 تک میرا BA نہیں ہوا تھا، اور میں جدھر بھی اپلائی کر رہی تھی کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی اسکول میں، تو آگے سے مجھے ایک ہی آنسر ملتا تھا، آپ BA کریں، گریجویٹ ہوں گی تو آپ کو یہ جاب ملے گی، FSC کو ہم یہ والی جاب نہیں دے سکتے. کم و بیش میں نے 50 انٹرویوز تب دیے تھے اور مجھے کوئی جاب نہیں ملی. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا BA نہیں تھا، میں FSC تھی، تو مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی اس ٹائم پہ. میرے گھر والے جو ہیں وہ میری تعلیم میں مجھے سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے. میری امی نے کہا تھا کہ بس FSC کروا سکتے ہیں بیٹا، اس کے آگے اب خود ہی دیکھو. تو کیا ہوا کہ پھر ایک ایڈ دیکھا میں نے OLX کا. وہ ایک لوکل ریسٹورینٹ تھا جہاں پہ ویٹرس کی ضرورت تھی، آرڈر ٹیکر کی ضرورت تھی. تو میں نے وہاں پہ اپلائی کیا اور میں نے انہیں کہا کہ سر BA تو نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں اگر آپ نے میٹرک بھی کیا ہے نا تو پھر بھی ہم آپ کو رکھ لیں گے. تو اس وجہ سے پھر مجھے ویٹرس کی جاب کرنی پڑی، یہ میری مجبوری تھی. تو آپ نے اس جاب میں کیا اچیومنٹ حاصل کی؟ دیکھیں میں ویٹرس رہی ہوں تقریباً 4 سے 5 ماہ، اور اس کے بعد میں اسی ریسٹورینٹ میں سپروائزر بن گئی تھی. فلور سپروائزر، پورے فلور کو دیکھتی تھی، گیسٹ کے ساتھ ڈیل بھی کرتی تھی، اور پھر سپروائزر سے میں ٹرینی مینیجر بنی. 1 سال کے اندر میں نے ٹرینی مینیجر کا عہدہ حاصل کیا، 3 ماہ کے لیے ٹرینی مینیجر رہی، اور 2020 جب سٹارٹ ہوتا ہے تو میں ریسٹورینٹ مینیجر بن گئی تھی. اچھا، تو آپ نے اس جاب کو کیوں چھوڑا، اور آپ نے کیوں سوچا کہ مجھے اپنا ایک یوٹیوب چینل کریٹ کرنا چاہیے اور اس طرح سے ہمت کرنی چاہیے، دوسروں کے انٹرویوز لینے چاہیے؟ آپ کو یہ خیال کہاں سے آیا؟ ایمان فاطمہ، میرا نا پیشن تھا جرنلزم. آج سے 5 سال پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں نے نیوز اینکر بننا ہے. میں بچپن سے جب نیوز اینکرز کو دیکھتی تھی تو مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. تو کیا ہوا کہ جب کووڈ-19 آیا نا 2020 کے آغاز میں، تو مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی. ایز اے مطلب پریکاشنری میں نے وہ جاب چھوڑ دی اپنی ریسٹورینٹ والی، اور سارے ویٹرز کو بھی گھر بھجوا دیا گیا تھا. بڑے برے حالات تھے، آپ جانتی ہیں. تو میں نے وہ جاب چھوڑ دی. اب وائس اوور آرٹسٹ میں آلریڈی تھی، 3 سال تک میں نے وائس اوور کیا ہوا ہے، ڈفرینٹ چینلز پہ کیا ہوا ہے. آواز میری وائرل ہے الحمدللہ، فیس ابھی وائرل نہیں ہوا اتنا. تو بات یہ ہوئی کہ جب میں کووڈ-19 کے بعد گھر سے واپس آئی ہوں نا یہاں پہ، تو میں نے سوچا کہ مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو کیمرے کے لیے ہو. میں نے اب اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز کرنا ہے. ایک چینل ہے نیوزیم کے نام سے، اس پہ میں نے جاب کی، وہاں پہ ایز اے اینکر جاب کی، اسکرپٹ رائٹر تھی میں وہاں پہ. تو پھر وہ مجھے جاب چھوڑنی پڑی کیونکہ جو وہ آنر تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں اچھا کام نہیں کر پا رہی. تو میں نے وہ جاب چھوڑ دی، اور پھر مجھے جو پے ملی تھی 20,000 8,000 میری سیونگ تھی. میں نے اس سے اپنا ایک کیمرہ لیا، مائک لیا، اسٹینڈ لیا اور اپنا چینل میں نے اسٹارٹ کر دیا.
آپ نے مجھے بتایا کہ جیسا کہ آپ نے انٹرویوز کرنا سٹارٹ کیا، آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا، تو کون سی انسپائریشن تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا اور اس کام کو کرنے پہ آمادہ کیا؟ بڑی مزے کی بات ہے، مجھے غصہ بہت کم آتا ہے، لیکن جب آ جاتا ہے نا غصہ تو پھر میں وہ چیز کرتی ہوں جو میرے دل سے نکل رہی ہوتی ہے. اب جب وہ آنر نے مجھے ایک بات کی تھی نا کہ آپ پے چھوڑ دیں، پے پہ کام نہ کریں، آپ انٹرنشپ کر لیں، پہلے کام سیکھ لیں، یہ بات اس کا جملہ جو کہنا ہے نا، میں نے کہا یار مطلب مجھے انہوں نے سمجھ کیا رکھا ہے. میں نے کہا اب تو میں اپنا چینل بناؤں گی. پہلے تو سوچ تھی شاید یا نہیں تھی، لیکن جب ان کا میں نے یہ جملہ سنا نا، میں نے کہا یار مجھے اب کچھ ایسا کرنا ہے کہ ایک دن یہی لوگ کہیں کہ ہاں آمنہ عظمت کین ڈو ایوری تھنگ. ایسا ہی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہو یا کوئی ایسا مرحلہ ہو جس میں آپ نے ہمت ہار دی ہو، آپ نے سوچا ہو کہ اب میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے، اب میں نے گیو اپ لے لینا ہے، یا کوئی ایسا واقعہ بھی بتائیے گا کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہو؟ دیکھیں گیو اپ کی بات ہے تو گیو اپ میں نے کبھی نہیں کیا الحمدللہ. مجھے اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھروسہ ہے، اتنا مضبوط بھروسہ ہے میرا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک مصیبت آئی ہے نا میرے لیے تو وہ میرے لیے آزمائش کی گھڑی ہے، اس کو میں نے پار کرنا ہے، میرا امتحان ہے، میں نے اس کو کلیئر کرنا ہے. ابھی جب میں نے چینل بنایا تھا نا، آج سے 2 ماہ پہلے کی بات آپ کو بتاتی ہوں، میں نے پے اور سیونگ سب کچھ تو چینل پہ لگا دیا تھا. میرے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے اکثر، اور میں 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار کھانا کھا رہی ہوتی تھی، تو کبھی میں 24 گھنٹے کے بعد پھر ایک بار کھا رہی ہوتی تھی. تو دیکھیں نا، اگر میں نے گیو اپ کرنا ہوتا تب کر دیتی. اچھا آپ ہی اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتی اور کن لوگوں کو پسند کرتی ہیں؟ مجھے ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر پاتے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. کسی کو بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ مجھے ہمیشہ ہمت دیتے ہیں نا کہ آمنہ تم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو کس بات پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہائپر ہو جائیں، آپ کو بہت زیادہ غصہ آئے، اگلے بندے کو مارنے کا دل کرے؟ کیا ایسا سچویشن کیسی کریٹ ہوتی؟ جب مجھے پتا ہو نا ایک سچویشن کا کہ یہ بات ایسے ہو چکی ہے اور اگلا بندہ نہ مانے، وہ میرے پہ الٹا بلیم کرے کہ نہیں یہ بات تو آمنہ آپ نے کی تھی، جبکہ وہ بات اس بندے نے کی ہوئی ہے، اور الٹی سیدھی طریقے سے میرے پہ مینپولیشن ہو، پھر میں نا دل کرتا ہے کہ اگلے بندے کا سر پھاڑ دوں. آپ مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا کہ میں نیوز اینکر بننا چاہتی ہوں، ہوسٹ بننا چاہتی ہوں، جرنلزم کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے آفرز ہو رہی ہیں، شوبز سے بھی ہو رہی ہیں، ماڈلنگ کی ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے کوئی اچھا برانڈ آفر کرے تو میں وہاں پہ بھی کام کروں. بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اپنے مشن کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں، اپنے گول کو اچیو کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، اور اپنے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ انہیں کیسے اپنے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے؟ دیکھیے جی، کچھ بھی کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت، جو کہ آپ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اگر ایک بات سوچ رہے ہیں، جیسے میں نے سوچا میں نے یوٹیوب چینل بنانا ہے، میرے پاس پیسے تھے یا نہیں تھے، میں نے کھانے کی فکر نہیں کی، میں نے اپنے چینل کی فکر کی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اپنے جذبے کے ساتھ لگ جائیں، بس لگن کے ساتھ ایک کام سٹارٹ کریں. سیکنڈلی کہ اس چیز کو لے کے آگے پھر چلیں ہمت سے، حوصلے سے. لوگ آج اگر مجھے گالیاں بھی دے رہے ہیں نا، ابھی اوریا مقبول جان سر کا آیا انٹرویو میرا کل ہی، تو اس میں مجھے گالیاں مل رہی ہیں. اب اگر میں ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ جاؤں تو وہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی حالات ہوں، اپنے جذبے کے ساتھ، اپنے جو آپ نے پیشن رکھا ہوا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے ساتھ لگے رہیں. یقیناً آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہوگی آمنہ آپی کی اسٹوری سے، اور انہوں نے بہت ہمت کی، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ کو بھی کبھی ہمت نہیں ہارنی. اگر آپ کے اندر بھی کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی صلاحیت پوشیدہ ہے، آپ دوسروں سے کوئی الگ اور انوکھا کام کر لیتے ہیں، تو آپ ہمیں یوٹیوب چینل رانی ایمان فاطمہ ویڈیوز کے نیچے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ، فیس بک کا پیج ہے، اس پہ آپ ہمیں جو ہے میسیجز کر سکتے ہیں. آپ کو جو نیچے لنکس نظر آ رہے ہیں، آپ ان پہ ہمیں میسیجز ضرور کریں. انشاءاللہ رانی ایمان فاطمہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کا انٹرویو ضرور لیا جائے گا، اور آپ اپنے انٹرویو کے دیکھ کر زیادہ موٹیویٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کی کوشش بھی ضرور کریں گے. آپ نے اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پوشیدہ رکھا، لیکن اب اس اپرچونٹی کو ضائع مت جانے دیجیے گا، اور اپنے ٹیلنٹ کو ابھاریں، اور ہمیں ضرور ہم سے کنٹیکٹ کریں. آمنہ آپی کا چینل اسٹے وتھ آمنہ ضرور سبسکرائب کریں، اس کا لنک میں آپ کو ضرور ڈسکرپشن میں دوں گی. جب تک اللہ نگہبان. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین.